मेरा नाम शबनम है। मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैं 22 साल की थी जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मेरे लिए ये बहुत शौक की बात थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी और मेरा कोई सहारा ना था। मैं कोहाट में रहती थी। उसके बाद मैंने अपनी एक सहेली के घर रहना शुरू कर दिया। मुझे बहुत से लोगों ने अपने साथ रहने का कहा था, पर मैं किसी और के सहारे नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से मैंने यही सोचा कि अपनी सहेली की तरफ कुछ दिनों के लिए रहूंगी। उसकी भी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं ज्यादा देर उसके यहाँ नहीं रुक सकती थी। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं वो घर बेच दूं जो मेरे अम्मी अब्बू का था। मैं पहले तो राज़ी ना हुई, लेकिन बाद में मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैंने वो घर बेच दिया था। उस घर के बिकने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रकम वसूल हो गई थी। इससे मैं सारी ज़िंदगी आराम से जी सकती थी, लेकिन ये सिर्फ मेरे अपने लिए ही काफ़ी था। कुछ देर बाद मेरी सहेली की शादी हो गई थी। उसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं इन पैसों को किसी कमेटी में डाल दूं, ताकि वो पैसे महफूज हो जाएं। मैंने उसकी बात मान ली और ऐसा ही किया था। अब मेरे पास गिने चुने पैसे बचे थे। मैंने एक किराए का छोटा सा घर तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की तलाश के बाद मुझे एक घर मिल गया था जो बिल्कुल मेरी डिमांड के मुताबिक था। मैंने अपना सारा सामान उस घर में सेट कर दिया था। उस घर का किराया 10,000 था। मेरे पास इतनी रकम मौजूद थी, इस वजह से मैं आराम से किराया दे देती थी। और कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे घर में फ्री रहने की बजाय कोई काम शुरू करना चाहिए। यही सोचकर मैंने ऑनलाइन एक कोर्स शुरू कर दिया और उसके कुछ महीनों के बाद मैं ऑनलाइन कमाने लगी थी। मैं अब आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी, लेकिन मेरा मालिक मकान मुझे तंग करने से बाज नहीं आता था। वो रोज़ कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे घर खाली करने का कहता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई किरायादार उसे ज़्यादा पैसों पर मिल गया था। इसी वजह से मैं अब ज़हनी तौर पर तैयार हो गई थी कि वो कभी भी मुझे घर से निकाल सकता है। एक रात मैं सो रही थी। आधी रात का वक्त था जब मेरे उस घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। मैं डर गई थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मालिक मकान सामने खड़ा था। अब वो मुझे घर से निकलने का कह रहा था। मैंने उसे दरख्वास्त की कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी, लेकिन आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगी। तो मालिक मकान भी बाज ना आया। अब मेरा सामान बाहर फेंकने लगा था। उसने मेरा सारा सामान फेंक कर उस घर को ताला लगा लिया। मैं भी बाहर निकल आई थी। अब मैं परेशान थी कि मैं किधर जाऊंगी। मुझे ख्याल आया कि मेरे चचा भी उसी जगह 2 गली छोड़ कर रहते हैं। मेरी उनसे इतनी बातचीत नहीं होती थी, इसी वजह से मैं उनके घर नहीं रहती थी। वो भी अपने उस घर में अकेले रहते थे। उनका एक ही बेटा था। उसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी अलग घर में रहने का कहा तो मेरे कज़न ने उसकी बात मान ली और उसके साथ एक अलग घर में रहने लगा था, जिसकी वजह से मेरे वो चचा अब अकेले रहने लगे थे। उनका घर भी काफ़ी छोटा था। उनका सारा खर्चा उनका बेटा ही उठाता था। मेरी चची का भी बहुत अरसे पहले से इंतकाल हो चुका था और उसके बाद से मेरे चचा अकेले हो गए थे। मैंने उनके घर जाने का फ़ैसला किया और अपना सारा सामान इकट्ठा किया। मैं बहुत मुश्किल से उनके घर पहुंची थी। अब उनके दरवाजे के सामने खिड़की थी। मैंने अपने चचा के घर का दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि रात का वक्त वो शायद सो रहे थे। मैंने सारी रात पास पड़े फट्टे पर गुजार दी थी और सुबह का इंतज़ार करने लगी थी। जैसे ही सुबह हुई तो मैं जल्दी से उठी। मैंने अपने मोबाइल पर टाइम देखा तो पूरे 10 बज रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। मेरे चचा ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर वो हैरान हो गए थे, लेकिन मेरे साथ इतना सारा सामान देखकर वो समझ गए थे कि मैं किस नीयत से आई हूँ।
انہوں نے مجھے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اتنی صبح کیسے آ گئی۔ اس پر میں نے انہیں ساری داستان سنا دی کہ کس طرح مجھے میرے مالک مکان نے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا اور میں باقی کی رات ان کے گھر کے دروازے کے باہر ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہوئے تھے، لیکن کہنے لگے کہ وہ کچھ وقت کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے اور وہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن رات کو جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ ان کا بیٹا اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بچت کرتے ہیں، اور اب میرے آنے سے خرچہ زیادہ ہو جائے گا۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی بات بھی درست تھی۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں صرف رات کو سونے کے لیے پنکھا چلایا کروں گی، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگے تھے، پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں رات کو ان کے روم میں سویا کروں گی۔ مجھے شاک لگا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا موڈ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ان کی بات کا یہ کیا مطلب ہے کہ اس طرح بچت ہو جائے گی اور میں بغیر کسی مشکل کے ان کے گھر میں رہ سکوں گی۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس پر میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے کہہ دیا اگر میں اس بات پر عمل کروں گی تب ہی ان کے گھر میں رہ سکتی ہوں۔ میں اب پھنس چکی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے اس بات کو مان لیا۔ میرے چچا نے مجھے خوشی خوشی رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا سارا سامان الگ روم میں سیٹ کیا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے رات کو اپنے چچا والے روم میں ہی سونا ہے، اس لیے جب بھی رات ہوتی تھی تو میں اس روم میں سونے کے لیے چلی جاتی تھی۔ مجھے روز ہی خطرے محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میرے چچا میرے ساتھ کچھ کر ہی نہ دیں، اسی وجہ سے میں روز دیر سے سوتی تھی اور ساری رات ڈر کر گزار دیتی تھی۔ ویسے بھی میں رات کو آن لائن کام کرتی تھی اور دیر سے ہی ان کے روم میں جاتی تھی، جب بھی جاتی تھی تو وہ سوئے ہوتے تھے، اس پر میں پرسکون ہو جاتی تھی کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں بیڈ کے بالکل کنارے پر سوتی تھی، اس روم میں اور کوئی بھی چیز موجود نہ تھی جس پر میں سو سکتی، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ میں صبح کی جلد اٹھ کر دوسرے روم میں چلا جایا کرتی تھی۔ ایک رات میری گہری نیند میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی محسوس کر رہا ہو اور کسی کا ہاتھ میرے اوپر ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی وجہ سے میں پھر سے سو گئی، لیکن وہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے تھوڑی سی حرکت کی تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگلی صبح میرے ذہن میں یہی گھوم رہا تھا کہ رات کو وہ سب کیا تھا۔ مجھے اپنا چچا پر شک نہیں ہونے لگا تھا، پر میں ان پر الزام نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ مجھے گھر سے نکال سکتے تھے اور پھر مجھے کوئی دوسرا گھر تلاش کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا چچا سے کچھ نہ کہا اور آج رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات کا وقت آیا تو میں اسی طرح پھر سے سونے لگی، لیکن اس بار میں اندر سے جاگ رہی تھی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ میں نے بہت انتظار کیا اور کچھ وقت کے بعد مجھے پھر سے محسوس ہونے لگا تھا کہ کسی نے وہ حرکت دوبارہ کی ہے۔ میرے حسن کو محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی کچھ اور ہوتا جب میں اٹھ گئی اور فوراً میں نے وہ لیمپ آن کر دیا جب میری سائیڈ پر تھا۔ میرے چچا بھی جلدی سے دور ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں غصے سے دیکھا، یہ کیسی حرکت تھی؟ اس پر ان کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی کے آثار نہیں تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی، وہ اب کہنے لگے تھے کہ اس گھر میں رہنے کے لیے مجھے یہ سب کروانا ہوگا۔ میں شاک ہو گئی تھی، کیونکہ میں کسی پناہ کے لیے خود کو بیچ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں جھٹ سے ان کے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا راستہ نہ تھا۔
میرے چچا بھی جانتے تھے کہ میں مجبور ہوں، اس لیے انہوں نے میرے آگے یہ شرط رکھی تھی تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ میں نے بہت سوچا کہ مجھے کوئی دوسرا آپشن مل جائے، لیکن کوئی بھی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں ہاں کر دی تھی اور پھر سے ان کے روم میں چلی گئی تھی۔ میرے چچا نے جیسا ہی مجھے دیکھا تھا تو وہ فوراً سے ہی دوبارہ میرے پاس آ گئے تھے اور بغیر کوئی وقت برباد کیے وہ ایک مرتبہ پھر سے مجھ پر جھک گئے تھے اور میرے ساتھ کام کرنے لگے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ ان کے اندر یہ طلب بہت پرانی ہے۔ جب ہی وہ تیزی سے کام کر رہے تھے، میرے ساتھ بھی یہ سب پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے صاف صاف کہا تھا کہ اس سب سے میری آنے والی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو۔ وہ میری بات سمجھ گئے تھے جب ہی دھیان سے کام کرنے لگے تھے۔ میں نے شروع میں ان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی مجبور ہو گئی تھی اور ان کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرے چچا نے کوئی رات بھی مجھے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ میں جلد ہی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگی تھی کہ مجھے کوئی اور گھر کرائے پر مل جائے تاکہ میری اس جگہ سے جان چھوٹ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے سستے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ مل گیا تھا اور میں نے جلدی سے اپنا چچا کے گھر کو خیر باد کہا تھا اور اس چھوٹے سے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔